مسجد اقصی مسجد اقصی ایک ایسا مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ یہ دیگر مذاہب کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ اول بھی مقرر ہوا تھا۔ مسجد اقصی ایسی تاریخی مسجد ہے جس میں انسانوں کے ساتھ جنوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اس کی طرف رخ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی، اور اس طرح سے پوری دنیا کو یہ پیغام بھی ملا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی شکل ہے، اور یہ دین انہی تعلیمات کو آگے بڑھانے آیا ہے جو اس سے پہلے پیغمبروں پر اتری تھی، اور یہ وہی تعلیمات ہیں جو اصل توریت اور اصل انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ جس مقام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، وہ مقام بھی مسجد اقصی میں ہے، اور مسجد اقصی ہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ مسجد اقصی یروشلم میں واقع ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہوگا، یروشلم 3 بڑے مذاہب کی توجہ کا مرکز ہمیشہ سے رہا ہے۔ 3 بڑے مذاہب کی دلی وابستگی یروشلم سے وابستہ ہے: مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ یہ تینوں مذاہب اپنے مختلف عقیدوں کی وجہ سے یروشلم کو مقدس مانتے ہیں، اس لیے یہ تینوں مذاہب کبھی بھی یروشلم کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے یروشلم میں کئی جنگیں ہوئیں، کئی بار یروشلم جنگ کا میدان بنا، یہاں پہ بہت بار خون ریزی ہو چکی ہے، لیکن کوئی بھی اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس شہر کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی شہر میں پیش آیا، اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا ہے، جبکہ مسلمانوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر سے معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، اور یہیں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ مسلمان اور عیسائیوں میں اس شہر پر قبضے کے لیے صلیبی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ اس شہر کو آزاد کیا اور یہاں پر قبضہ حاصل کیا۔ یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے سے عیسائی اور یہودی دونوں بے چین تھے۔ عیسائیوں کے ایک بہت مشہور پوپ نے یہودیوں سے اپیل کی کہ مسلمانوں سے اس شہر کے قبضے کو آزاد کرایا جائے۔ اس طرح ان لوگوں نے دونوں نے مل کر اپنی فوج اکٹھی کی، اور مختلف لوگوں کی مدد سے انہوں نے مسلمانوں سے یروشلم کو آزاد کرا لیا۔ اس کے 9 سال بعد مسلمانوں کے ایک بہادر لیڈر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو پھر سے آزاد کروا لیا ان لوگوں کے قبضے سے۔ مسلمانوں کی اس فتح سے یہودی اور عیسائی دونوں پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد کئی صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ مسلمانوں کو یروشلم سے نہیں نکال سکے۔ یروشلم کی تاریخ میں ایسے کئی موقع آئے جب یروشلم کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا، کبھی یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا، لیکن جب سے یروشلم کا نظام سلطنت عثمانیہ نے سنبھالا تو سلطنت عثمانیہ کے سلاطین نے شہر میں کافی کام کرایا۔ شہر کے ارد گرد دیواریں بنائیں، شہر میں سڑکیں بنوائیں، اور شہر میں ڈاک کا نظام بھی قائم کیا۔ یہاں ریلوے لائن بھی بچھائی گئی۔ عثمانیہ کے دور میں یہ شہر کافی خوشحال رہا۔
کافی عرصہ عثمانیہ نے اس شہر پر حکومت کی اور اس کے بعد دوبارہ سے اس شہر پر برطانیہ کی مسیح برادری نے قبضہ کر لیا۔ یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانیہ کی سلطنت میں شامل رہا۔ اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آنے لگے اور آباد ہونے لگے۔ اس شہر میں کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور فلسطین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مشرقی حصہ فلسطین کے مسلمانوں کو ملا اور مغربی حصہ یہودیوں کو ملا۔ اس کے 1 سال بعد یہودیوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور اپنی مملکت بنائی جو اسرائیل کے نام سے جانی گئی۔ آہستہ آہستہ اسرائیل نے ان حصوں پہ بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا جو فلسطین کے مسلمانوں کے پاس تھے۔ بین الاقوامی برادری کے نزدیک یہ قبضہ جو اسرائیل کر رہا تھا یہ ناجائز قبضہ تھا، لیکن اسرائیل رکنے والا اور ماننے والا نہیں تھا، یہ قبضہ بڑھاتا گیا۔ اسرائیل یروشلم کو اپنا گھر مانتے ہیں اور انہوں نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بھی قرار دیا، لیکن دوسرے ممالک نے یروشلم میں کوئی بھی سفارت خانہ نہیں بنایا۔ دوسرے ممالک نے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے بنائے۔ پاکستان اور کچھ اسلامی ملکوں نے اسرائیل کو آج بھی تسلیم نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے۔ ان کے نزدیک اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس نے دھوکے سے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یروشلم میں جو مقدس مقامات ہیں، تمام مذاہب کے کچھ بڑے مفکروں کے مطابق تیسری عالمی جنگ کا آغاز انہی مقامات کی وجہ سے اسی شہر سے ہوگا۔ یروشلم ایسا شہر ہے جس کو ان تینوں مذاہب میں سے کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یروشلم آج بھی تنازع کا شکار ہے اور اسرائیل اس پہ ناجائز قبضہ کیے جا رہا ہے۔ اسرائیل کا مقصد ہے کہ یہاں سے تمام مسلمانوں کو نکال باہر کرے اور پورے شہر پر خود قبضہ کر لے، لیکن مسلمان اسرائیل کو اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے رہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل فلسطینیوں پر بہت ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آج تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ مسلمان یروشلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہاں پہ ان کا مقدس مقام مسجد اقصیٰ ہے جو ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ مسلمان مسجد اقصیٰ کو 3 مقدس مقاموں میں سے ایک مانتے ہیں۔ اسرائیل مسجد اقصیٰ کو ڈھانا چاہتے ہیں، وہ قبضہ نہیں چاہتے، وہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیں اور اس کو بالکل صاف کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنائیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی تھا اور اس کے نیچے ان کی مقدس چیزیں ہیں، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیکل سلیمانی بنائیں۔ اس کے لیے انہوں نے خفیہ تیاریاں بھی کر لی ہیں اور وہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمان اس راہ میں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ کچھ مفکرین کے مطابق یہود مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیں گے اور وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے۔ ویسے ہماری نظر میں یہود یہ کوشش کافی سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اب آگے دیکھیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ویسے مسلمان یہ ہونے نہیں دیں گے اور کہا جاتا ہے کہ یہی باتیں اور یہاں کے مقدس مقامات اور ان کے پیچھے جو لڑائی ہے یہی تیسری عالمی جنگ کا باعث بنے گی۔ میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہودی اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوں اور مسجد اقصیٰ اور فلسطین یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیو بناؤں اور آپ کو اور معلومات حاصل ہو تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔